آج پوری دنیا میں بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے حوالے سے یوم سیاہ بنایا گیا اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر کے بڑے حصے پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 سال بیت گئے، آج تک بھارت نے اس علاقے پر زبردستی قبضہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے ایک مذموم مہم کا بھارت نے آغاز کر رکھا ہے، کشمیریوں کو ایک بے اختیار کمیونٹی میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش زوروں پر ہے، غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے پریس کلب اسلام آباد کے باہر بھی سول سوسائٹی کے نمائندوں نے احتجاج کیا۔ گولیوں سے کافی نہ ہونے والے نوجوان نظر نہیں آ رہے، آپ کو کی توجہ ادھر کس طرح آئے گی؟ وہاں پہ اسرائیل میں ایک قتل ہوتا ہے، اقوام متحدہ ہل جاتی ہے۔ یہاں پہ درجنوں شہداء اپنی زندگیاں دے چکے ہیں، عورتیں مائیں بہنیں اپنی زندگیاں قربان کر چکی ہیں، ان پہ حملے ہو چکے ہیں، آج ان پر حیات قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر جو سختیاں شروع ہو چکی ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ اس طرف کب نظر ہوگی اور کب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا؟ کیا اقوام متحدہ اپنی ہی ریزولوشن کے اوپر عمل کروانے میں ناکام ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صرف یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، صرف یہاں پہ مسلمان پس رہا ہے، وہاں پہ صرف مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ ہم یہ خاموشی برقرار نہیں رہنے دیں گے۔ جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس AJK، ہم کشمیریوں کی 76 سالہ جدوجہد کو اور آزادی رائے کو ان کی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں جب تک ان کو آزادی رائے نہیں مل جاتا، اور ہمیں اقوام متحدہ سے تمام عالمی اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ان کے حق کے آزادی کو اس طرح سے نہ سلب کیا جائے، بلکہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا پیغام تمام دنیا تک لے جا سکے اور اپنی آزادی کی جنگ کو خود لڑ سکے۔ شکریہ۔ میرا نام سردار ضیافت ہے، میں فاؤنڈر چیئر میں ریڈ کرسنٹ آزاد کشمیر ہوں۔ میرا مختصر پیغام یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں اپنی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس وقت تک ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ السلام علیکم جی، راجہ شیر افغان مرضی جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر۔ بیسکلی آج 27 اکتوبر کا جو دن ہے وہ پوری دنیا کے منصفوں کو یہ یاد کرانے کا دن ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام کے لیے کہ ان کے رائٹ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں منظور شدہ ہیں، آج تک ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ سلامتی کونسل کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے ایک ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے۔ آج کے دن سے ہم توسط سے یہ اپیل کرتے ہیں بحیثیت کشمیری پوری دنیا کے منصفوں کو کہ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل نکال کے مظلوم کشمیریوں کو آزادی دی جائے۔ جی، میں جمشید حسین، چیئرمین ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان۔ آج 27 اکتوبر یوم سیاہ پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 میں 27 اکتوبر کے دن مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور غاصبانہ قبضے کے خلاف جو ہے وہ وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی آواز بلند کرتے رہے، اور یہاں تک بلند کرتے رہے کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے نذرانے جان کے پیش کیے، لیکن آج تک ان کو آزادی نہیں ملی جو اقوام متحدہ نے ان کے لیے طے کی۔ اشتیاق احمد، صدر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان AJK۔ آج 27 اکتوبر کے دن کے حوالے سے میں چونکہ اپنی تقریر میں بھی جو بیان کر چکا ہوں کہ 27 اکتوبر کے دن جو ہے وہ کشمیر پر بربریت کی گئی اور بھارتی فورسز کی غاصبانہ قبضہ ہوا، جس کی وجہ سے گزشتہ 76 سالوں سے ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے مقتدر حلقوں اور یونائٹڈ نیشنز آف پاکستان سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو کشمیر کو نمائندگی دینی چاہیے تاکہ کشمیری اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے خود بات کریں اور اپنا کیس یونائٹڈ نیشنز اور دیگر اداروں میں خود سے پیش کریں۔ شکریہ۔ میں میاں زاہد سلطان، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہیومن رائٹ کونسل پاکستان۔ آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں 27 اکتوبر کے دن کو مارک کرنے کے لیے، جس دن کے کشمیر نے انڈین نے ایک غاصبانہ طور پہ اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت ایک جو قبضہ تھا وہ ایک ٹیمپریری وہاں پہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک 76 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے نہ تو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل رہا ہے اقوام متحدہ کی اپنی ریزولوشن کے مطابق، نہ ہی کشمیریوں کو
यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। मेरा नाम शौकत अयूब है, कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब का सदर हूँ। क्योंकि कश्मीरी होने के नाते से कश्मीरियों की जो दुख दर्द हैं मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि 74 साल से हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, कभी इस पार और कभी उस पार, हमारी गर्दनें कटाई जा रही हैं और हमें आज़ादी के नाम पर कभी तो हमें ये कहा जा रहा है कि आपको कभी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा और कभी ये कहा जाता है कि आपको इंडिया के अंदर शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक कश्मीरियों की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना।